الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ میں سید عدنان حیدر جعفری، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے تاکہ ہمیں آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور ہمیں پتہ چلتا رہے کہ آپ کا رسپانس کیسا آ رہا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع جو بہت ہی اہم موضوع ہے اور بہت ہی معاشرتی موضوع ہے کہ وہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے اور دنیا میں آنے کے بعد یقیناً انسان کو دنیا سے لوٹ کر واپس بھی جانا ہے، اور پروردگار عالم نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے عبادت کی خاطر۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن کریم میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے نہیں خلق کیا جنوں اور انسانوں کو مگر عبادت کے لیے۔ تو اب یہ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے کہ صرف نماز اور روزہ عبادت نہیں ہے، بلکہ دیگر معاشرتی پہلو جو ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، یہ سب بہت سارے عبادت کے پہلو ہیں کہ اگر انسان راستے سے گزر رہا ہے اور کہیں ایک راستے میں ایسا پتھر ہے کہ جو دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اگر اس نے خوشنودی پروردگار کی خاطر راستے سے پتھر کو بھی ہٹا دیا تو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو لہٰذا عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور انسان جو دنیا میں آیا ہے، اب اللہ نے اسے کچھ عطا کیا ہے، مال و دولت عطا کیا ہے اور منصب عطا کیا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے منصب پر غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جائے اور اپنے مال و دولت کی وجہ سے غرور میں مبتلا ہو جائے اور اپنے مال و دولت سے لوگوں کو محروم رکھے اور اپنے مال و دولت میں عیاشیاں کرے۔ اب عیاشیاں دیکھیں، ایک عیاش انسان کیا ہوتا ہے کہ اگر اس سے پروردگار عالم نے دیا ہے تو وہ اسراف کرتا ہے۔ اگر فرض کریں کہ اگر اسے ایک گاڑی کی ضرورت ہے تو اس نے کئی دسیوں گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، مہنگی ترین گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، بڑے بڑے محل نما گھروں میں رہ رہا ہے، یعنی عیاشیوں کی زندگی گزار رہا ہے کہ بس اس نے جیسے صرف اور صرف دنیا میں ہی رہنا ہے کہ دنیا سے لوٹ کر جانا نہیں ہے۔ تو انسان دنیا میں آئے، اپنی نظر آخرت کی طرف رکھے اور عیاشیوں سے پرہیز کرے۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان اچھے گھر میں رہنا چھوڑ دے، اچھی گاڑی میں سفر کرنا چھوڑ دے، اچھی گاڑی میں بھی سفر کرے، اچھے گھر میں رہے، لیکن اپنی نظروں کو آخرت پر رکھے اور اپنے مال سے لوگوں کو محروم نہیں کرے اور عیاشی کی زندگی سے پرہیز کرے۔ ایک واقعہ جو امام صادق علیہ السلام نقل کرتے ہیں، یہ بہار الانوار میں بھی ملتا ہے یہ واقعہ، کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب عیسیٰ روح اللہ اپنے حواریوں کے ساتھ ایک بستی سے گزر رہے تھے، اور آپ جب اس بستی میں داخل ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ بستی کے رہنے والے تمام کے تمام افراد مرے پڑے ہیں، تو آپ نے اپنے حواریوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے حواریوں، لگتا ہے کہ اس بستی پر اللہ کا کوئی عذاب نازل ہوا ہے، کیونکہ اگر یہ اپنی طبعی موت مرے ہوتے تو ان میں کوئی نہ کوئی تو زندہ ہوتا، لیکن یہ سب کے سب مرے ہوئے ہیں۔ کوئی گلی کوچوں میں مرا پڑا ہوا تھا، لوگ اپنے گھروں میں مرے ہوئے تھے، کوئی شخص بھی زندہ نہیں تھا۔ اب جناب عیسیٰ کے حواریوں نے یہ سنا تو کہا کہ اے کاش کہ ہم جان پاتے کہ ان لوگوں پر اللہ کا عذاب کیوں نازل ہوا ہے۔ اب جیسے ہی حواریوں نے یہ کہا تو پروردگار عالم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی اور فرمایا کہ اے عیسیٰ، آپ ان لوگوں کو مخاطب کیجئے، ان میں سے یہ آپ کی بات کا جواب دیں گے۔ اب جیسے ہی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کے حکم کے مطابق بستی والوں کو مخاطب کیا اور کہا اے بستی والوں، تو ان میں سے ایک شخص زندہ ہو گیا اور اس نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے کہا یا عیسیٰ روح اللہ، آپ اپنے سوال کیجئے، میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آخر تم لوگوں کی یہ حالت کس وجہ سے ہوئی؟ وہ کہتا ہے کہ یا عیسیٰ روح اللہ، ہم صبح بالکل صحیح سلامت تھے، لیکن جب شام ہوئی تو ہم حاویہ میں پہنچ گئے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا
کہ یہ حاویہ کیا چیز ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حاویہ آگ کا ایک ایسا دریا ہے کہ جس میں پہاڑ بھی جل جاتے ہیں۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ کو بہت افسوس ہوا، اور حاویہ کے متعلق پروردگار عالم نے قرآن کریم کی سورہ القاریہ میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے کہ سورہ القاریہ قرآن مجید کا سورہ القاریۃ ما القاریہ کہ اس کے آخری 3 آیات کہ جس میں پروردگار عالم نے حاویہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ کہ تم کیا جانو کہ یہ حاویہ کیا مصیبت ہے، یہ ایک آگ، دہکی ہوئی آگ ہے۔ تو یہ ایسی شدید آگ ہے کہ جس میں پہاڑ بھی جل جاتے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے ان کو آگ میں کے عذاب میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ تمہیں پروردگار عالم نے اتنا سخت عذاب دیا؟ تو وہ کہنے لگا یا عیسیٰ روح اللہ حب الدنیا و عبادت الطاغوت کہ ہمارا جو سب سے بڑا گناہ تھا وہ یہی تھا کہ ہم دنیا سے شدید محبت رکھتے تھے، کہ جب دنیا ہمارے قریب آتی تو ہم انتہائی خوش ہو جاتے، اور جب دنیا ہم سے دور جاتی تو ہم افسوس میں مبتلا ہو جاتے۔ اور ہمارا جو دوسرا گناہ وہ یہ تھا کہ ہم طاغوت کی پیروی کرتے۔ اب یہ طاغوت کیا؟ یعنی ظالم و جابر حکومتوں کی، ظالم و جابر قوتوں کی بات کو ہو بہو تسلیم کر لیتے، من و ان تسلیم کر لیتے۔ جیسا ظالم حکومتیں کہتی، ظالم قوتیں کہتی، ہم ان کی بات پر دل و جان سے عمل کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ بنی کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس عذاب میں مبتلا کر دیا، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس آگ میں مبتلا ہیں، اور پروردگار عالم کی طرف سے شدید فرشتے جو ہم پر مامور ہیں، اور ہمارے لوگوں پر پروردگار عالم نے آگ کی لگاموں کو ڈالا ہوا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص آخر تم نے ہی میری بات کا جواب کیوں دیا، میرے سوالوں کا تم ہی نے جواب کیوں دیا؟ تو وہ شخص یہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی بستی والوں سے تعلق رکھا کرتا تھا، میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، لیکن یا عیسیٰ روح اللہ میں ان کی باتوں میں ان کی پیروی نہیں کیا کرتا تھا۔ یعنی میں دنیا کی محبت میں مبتلا نہیں تھا اور طاغوت کی باتوں کو نہیں مانا کرتا تھا، لیکن کیا تھا کہ میں اپنے انہی لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، ان کے ساتھ ہمیشہ میرا اچھا برتاؤ تھا، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا۔ تو یہی وجہ بنی کہ میں بھی ان کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اب میری حالت یہ ہے کہ میں ایک بال سے نار حاویہ کے اوپر لٹک رہا ہوں، اور عنقریب اندیشہ یہ ہے کہ وہ بال ٹوٹے گا اور میں اس آگ میں جا گروں گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے حواریوں، دین کی سلامتی کے ساتھ روکھی سوکھی کھا کے دنیا میں گزارا کر لینا، اور کچرے کے اوپر سو جانا، یعنی کوڑے کے اوپر سو جانا دنیا میں عیاشی کی زندگی گزارنے سے بہت بہتر ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہمیں یہ واقعہ اس بات کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ ہم دنیا میں رہیں لیکن عیاشی کی زندگی سے پرہیز کریں، اور دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہوں، اور طاغوتی طاقتوں یعنی ظالم و جابر حکومت کے فرمان پر عمل نہ کریں۔ لہٰذا پروردگار عالم ہم سب کو ظالم اور جابر حکومتوں اور ظالم اور جابر قوتوں سے نبرد آزما رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔